سوال نمبر 44 اور اس کا جواب۔ الکحل کا معنی عربی زبان میں الکحل والی پرفیوم۔ الکحل کا معنی عربی زبان میں روح الخمر اور اردو میں روح شراب یا جوہر شراب ہے۔ چونکہ الکحل شراب ہے اور شراب حرام ہے، اس لیے عام طور پر علماء نے اس پرفیوم کو ناجائز کہا ہے جس میں الکحل ملا ہو۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شراب گرچہ حرام ہے لیکن ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ چنانچہ ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، حالانکہ وہ طاہر ہے۔ اسی طرح بھنگ حرام ہے لیکن یہ طاہر ہے۔ ہاں، ہر نجاست لازماً حرام ہے لیکن اس کا عکس درست نہیں۔ مرکز التمیز البحثی فی فقہ القضایا المعاصرہ نے نقل کیا ہے، دارالافتاء مصریہ اور وزارت اوقاف کویت کے تحت قائم لجنہ الفتویٰ نے بھی الکحل آمیز عطریات کے استعمال کو جائز قرار دیا، اور یہی اس عہد کے اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ الموسوعہ المیسرہ فی فقہ القضایا، صفحہ نمبر 31-32۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہی اس حقیر کی موجودہ رائے ہے، البتہ چونکہ بعض اہل علم ابھی بھی اس کو ناپاک تصور کرتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ واللہ عالم۔ جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 235۔ مولانا موصوف کا احتیاطی پہلو کی دعوت دینا درست نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پر اصل مسئلہ کی بنیاد ہے وہ ان کے نزدیک بھی نشہ سے خالی ہے، لہٰذا خواہ پرفیوم ہو یا عطر، اس کے استعمال میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ سوال نمبر 45۔ فلٹر کیے ہوئے پانی کا حکم۔ اس وقت بارش کی بے ترتیبی، آبادی میں اضافہ اور صنعتی شہری کاری وغیرہ جیسے اسباب کی بنیاد پر زیر زمین پانی کی سطح گھٹ رہی ہے، اور صنعتی ترقی کی وجہ سے پانی کی ضرورت بڑھ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک طرف پانی بچانے اور اس کی ذخیرہ اندوزی کی کوششیں تیز سے تیز تر ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف استعمال شدہ پانی کو قابل استعمال بنانے کی فکر لاحق ہو رہی ہے، جس کی طرف بہت سے ممالک نے عملی قدم بھی اٹھایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس فلٹر شدہ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ استعمال شدہ پانی کی عمومی طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک پیشاب کا پانی، دوسرا غسل اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا ہوا گندا پانی۔ پہلی صورت یعنی پیشاب کا پانی، یہ کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نجاست کے سارے اجزاء نکال بھی دیے جائیں تب بھی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی خباثت زائل نہیں ہو سکتی۔ رہی دوسری صورت، تو اگر اس کی حقیقت بالکل تبدیل ہو گئی ہو تو یہ پاک شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ نے اپنی 11ویں سیمینار منعقد رجب 1409 ہجری مطابق فروری 1989 عیسوی میں اس سے متعلق جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیمیائی طریقہ پر پانی کی صفائی کے ماہرین سے رجوع کیا گیا، تو انہوں نے واضح کیا کہ اس صفائی میں پانی سے نجاست کو 4 مرحلوں میں دور کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ترسیب ہے، یعنی پانی کو اس طرح جمع کرنا کہ اس کی کدورتیں نیچے بیٹھ جائیں۔ دوسرا مرحلہ اوپر کے پانی کو چھان کر الگ کر لینا۔ تیسرا مرحلہ بیکٹیریا کو مار دینا، اور چوتھا مرحلہ کلورین کے ذریعے بیکٹیریاز کو دوبارہ پیدا ہونے سے روک دینا ہے۔ ان مرحلوں کے بعد پانی کے مزہ، رنگ اور بو میں نجاست کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ ماہرین مسلمان، عادل اور صدق و امانت میں قابل اعتماد ہے۔ سوال نمبر 46۔ کتے کی زبان کا مرہم۔ کتا ایک وفادار جانور ہے جس کی وفاداری کا چرچہ ہر زبان خاص و عام ہے۔ تاریخی اعتبار سے کتے کے گوشت کو بطور غذا دنیا کے کئی حصوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ 21ویں صدی عیسوی میں زیادہ تر کتے کا گوشت جنوبی کوریا،
چین، ویتنام اور نائجیریا میں استعمال ہوا ہے اور کئی ممالک میں اس کے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اسلام چونکہ ایک پاکیزہ اور انسانیت کا بہی خواہ مذہب ہے، اس لیے اس نے صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے لعاب دہن کو بھی نجس قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے 7 بار دھویا جائے تب وہ پاک ہوگا، اور اول مٹی سے صاف کیا جائے۔ بخاری حدیث نمبر 172، صحیح مسلم حدیث نمبر 279۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بعض امراض میں کتے کی زبان کا مرہم تیار کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے مرہم کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ سراپا ناپاک ہے تو اس کے اعضاء سے تیار شدہ اشیاء بھی ناپاک رہے گی۔ جانوروں کے اعضاء سے دوا بنانے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جانور معقول اللحم ہو اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو اس سے تیار شدہ دواؤں سے علاج و معالجہ درست ہے۔ نمبر 2، وہ جانور معقول اللحم ہو لیکن اسے غیر شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا ہو تو اس سے علاج و معالجہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 379۔ نمبر 3، وہ جانور غیر معقول اللحم ہو تو اس سے تیار کردہ دواؤں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حرام ہے، اور کتے کی زبان اسی تیسری صورت میں داخل ہے، لہٰذا اس سے دوا نہ کی جائے بلکہ اس کا متبادل تلاش کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما انزل اللہ دان الا انزل له شفان۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی حلال و جائز دوا نہ ہو، لہذا اس کا بدیل تلاش کیا جائے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ضرورت ہو اور کوئی متبادل دوا میسر نہ ہو تو اس کے خارجی استعمال کی گنجائش ہے، البتہ جہاں لگائی گئی ہو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا اور دھونا مضر نہ ہو تو نماز کے وقت اس حصہ کا دھو لینا ضروری ہوگا۔ اگر وہ اتنی جگہ کا احاطہ کرتی ہو جو نماز کے درست ہونے میں رکاوٹ ہے تو اس میں نماز درست نہ ہوگی، کیونکہ نماز کے درست ہونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ 239۔ سوال نمبر 47 اور اس کا جواب، غیر مسلموں کا برتن۔ ہندوستان میں غیر مسلمانوں کی اکثریت ہے جن کے ساتھ مسلمان بھی صدیوں سے رہتے سہتے ہیں اور ان کے آپسی تعلقات کافی وسیع ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے برتنوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے برتنوں کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ مسلمان ہو یا کافر سب کا جھوٹا پاک ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے انما المشرکون نجس، سورہ توبہ آیت نمبر 28، کہ بے شک مشرکین نجس ہیں، تو اس سے مراد ان کی معنوی نجاست ہے۔ مسلمانوں سے ہمیشہ ان کا میل جول رہا ہے، ان کے سفیر اور ایلچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جو مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مس کی گئی جگہوں کو دھونے کا حکم نہ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے غیر مسلموں کے برتن استعمال کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول فرمائی ہے، اور بظاہر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے برتنوں میں کھایا پیا ہوگا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3838۔ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن چمڑے کی ایک تھیلی میں چربی پایا تو اسے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ آج کسی کو اس سے حصہ نہیں دوں گا۔ جب میں پیچھے مڑا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر چمڑے کی تھیلی جس میں چربی تھی اسے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کا لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا یہود کے برتنوں کے جواز کی دلیل ہے۔ برتن دو وجہ سے ناپاک ہوتا ہے، یا تو اس کو ایسے جانور نے استعمال کیا ہو جس کا جھوٹا ناپاک ہے، مثلا کتا، سور وغیرہ، یا اس کے اندر کوئی نجس چیز رکھی جائے،
اسی طرح بعض قومیں سور اور کتے بھی کھاتی ہیں، ان کے برتنوں کے بارے میں بھی اس شبہ کی گنجائش ہے، لیکن اس کو خوب دھو لیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنی ہانڈیوں میں سور کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان برتنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برتن پاؤ تو ان برتنوں میں کھاؤ پیو، لیکن اگر کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو انہیں پانی سے دھل لو، پھر ان میں کھاؤ پیو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3839۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 22 صفحہ 223۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 134۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کا برتن پاک ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے مثلا یورپ وغیرہ جہاں کثرت سے خنزیر کا گوشت پکاتے اور کھاتے ہیں، ایسی جگہوں میں دوسرا برتن نہ ملنے کی صورت میں ان کے برتنوں کو خوب دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو البحر الرائق لابن نجیم جلد 8 صفحہ 232، والمجموع للنووی جلد اول صفحہ 319، والمغنی لابن قدامہ جلد اول صفحہ 62۔ سوال نمبر 48 اور اس کا جواب۔ فوم کے گدوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ فوم کے گدے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل، ایسے گدے جن پر ریگزین چڑھی ہوئی نہ ہو، وہ نجاست کو جذب کرتی ہیں۔ دوسری شکل، ایسے گدے جن پر پلاسٹک چڑھی ہو، وہ نجاست کو جذب نہیں کرتے۔ ان دو شکلوں میں اس کو پاک کرنا اس وقت واجب ہے جب اس پر نماز پڑھنا ہو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ گدے پر لگی نجاست اگر سوکھ جائے اور اس کا اثر کپڑوں یا بدن کو نہ پہنچے تو اس پر بیٹھنے سے کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوں گے، نیز اس پر بیٹھ کر تلاوت اور ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جامد، دوسری سیال۔ اگر نجاست جامد ہے تو اس کی صفائی میں کوئی دقت نہیں ہے، البتہ اگر نجاست سیال ہو تو اگر گدے پر پڑنے کے فوراً اس کو کسی چیز سے سکھا لیا جائے تو عموماً ایسی صورت میں نجاست اندر تک سرایت نہیں ہوتی ہے، تو اس پر 2-3 بار پانی ڈال کر صاف کر لیں۔ لیکن اگر نجاست اندر تک سرایت کر گئی ہے تو اس کے ازالہ کے لیے بھی پانی ڈالیں، اور اگر نچوڑنا ممکن ہے تو نچوڑ دیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس پر پانی ڈال کر دھوتے رہیں یہاں تک کہ اس کی صفائی کا یقین ہو جائے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو چونکہ وہ نجاست کو جذب کر لیتی ہے، اس لیے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 بار دھویا جائے اور ہر بار نچوڑا جائے، اور جو چیزیں نجاست کو جذب کر لیتی ہیں لیکن نچوڑے جانے کے لائق نہ ہو ان کو 3 بار اس طرح دھویا جائے کہ ہر بار دھونے کے بعد اتنی دیر چھوڑ دیا جائے کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ 245۔ مولانا موصوف نے نجاست کے ازالہ کے لیے 3 ہی بار ضروری قرار دیا ہے، جبکہ بسا اوقات 3 سے بھی زائد یا 3 سے کم میں بھی نجاست کا ازالہ ممکن ہوتا ہے۔ تو جدید فقہی مسائل ذاکر عباس مدنی کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ان کے توسط سے جو ہے ہم تک یہ فتویٰ پہنچ رہے ہیں اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔